بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ اردو جماعت پنجم کے لیکچر میں خوش آمدید۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم اردو جماعت پنجم کا سبق نمبر 1.1 اور جو کہ حمد سے متعلق ہے اس کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں اپنے آج کے سبق کا SLO۔ ہمارا آج کا SLO ہے اعراب کے بدلنے سے معنی کی تبدیلی کو سمجھ کر استعمال کر سکیں۔ عزیز طلباء و طالبات، جب لفظ کا اعراب بدلتا ہے تو پھر اس کے معنی میں بھی فرق آ جاتا ہے، اور یہی فرق آج کے لیکچر میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اعراب کے بدلنے سے معنی میں کون سا فرق آتا ہے۔ کیونکہ جب ہم یہ جان لیں گے کہ جب لفظ کا اعراب بدلتا ہے اس سے معنی بھی تبدیل ہو جاتا ہے، لہٰذا پھر ہم لفظ کے اعراب کو بہت زیادہ کوشش کر کے درست پڑھنے کی کوشش کریں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہم کہنا کچھ اور چاہیں اور مطلب کچھ اور نکل جائے۔ کیونکہ لفظ کا اعراب اگر درست نہ ہو تو پھر لفظ کا معنی بھی بسا اوقات تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کا۔ پیارے بچوں، یہاں آپ کے لیے ایک ایکٹیویٹی ہے، سرگرمی ہے۔ یہاں ایک پھول کی پتیوں پہ چند ایک لفظ لکھے ہوئے ہیں جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں: خالق، قوت، حمد، ذرہ وغیرہ۔ تو اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ ان الفاظ میں کون سے اعراب استعمال ہوئے ہیں آپ نے غور سے ان لفظوں کو دیکھنا ہے، انہیں پڑھنا ہے اور پڑھ کے لکھنا ہے کہ حمد کا جو لفظ ہے اس میں کون سا اعراب استعمال ہوا ہے اور اسے اپنی کاپیوں پہ تحریر کرنا ہے۔ تو یہاں میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو سٹاپ کریں اور طلباء و طالبات سے کمرہ جماعت میں اس ایکٹیویٹی پہ عمل درآمد کروائیں۔ ویلکم بیک عزیز طلباء و طالبات۔ تو اس ایکٹیویٹی کو کرنے کے بعد یقیناً آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے کہ ان الفاظ پہ کون کون سی حرکت اور کون کون سا اعراب استعمال ہوا ہے، اور اعراب کے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں، اور اس سے ہم کس طرح سے لفظ کی ادائی کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اعراب ہوتا کیا ہے؟ الفاظ کی آواز کی درست ادائیگی تلفظ کہلاتی ہے۔ جب آپ الفاظ کو درست طریقے سے ادا کرتے ہیں تو یہ تلفظ کہا جاتا ہے کہ لفظ کو درست طریقے سے ادا کرنا۔ تلفظ کے لیے اعراب کا جاننا ضروری ہے۔ اعراب کو حرکات اور سکنات بھی کہتے ہیں۔ علامات تلفظ یعنی اعراب یا حرکات و سکنات۔ درست تلفظ کے لیے اردو میں حروف پر مخصوص علامات استعمال کی جاتی ہیں۔ ان علامتوں کو اعراب کہا جاتا ہے۔ اردو میں درست تلفظ کے لیے بعض حروف پر خاص علامتیں لگائی جاتی ہیں، اور یہی علامتیں جو ہیں وہ اعراب کہلاتی ہیں۔ آئیے ان علامتوں کے بارے میں ہم مزید جانتے ہیں۔ آپ کی کتاب پہ لکھا ہوگا کہ کسی بھی لفظ کو واضح کرنے کے لیے اس پر زیر، زبر، پیش، شد، مد، جزم وغیرہ لگائی جاتی ہے۔ ان علامات کو اعراب کہتے ہیں۔ اعراب کی مدد سے الفاظ کو صحیح لکھا، بولا اور پڑھا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، یہاں آپ نے چند علامات دیکھی۔ سب سے پہلی علامت زیر کی۔ زیر لفظ کے نیچے ہوتی ہے، زبر لفظ کے اوپر ہوتی ہے، پیش یہ بھی لفظ کے اوپر ہوتی ہے، اور شد یہ سین کے ابتدائی حصے کی طرح ہوتی ہے۔ 3 دندانے ہوتے ہیں اس کے، اور یہ بھی لفظ کے اوپر ہوتی ہے۔ اور یہ علامت مد کی ہے، اسی طرح یہ علامت جزم کی ہے۔ ان ساری علامات کو اعراب کہا جاتا ہے کہ یہ اعراب ہیں، یہ لفظ پر آتے ہیں، تو ان کے آنے کی وجہ سے لفظ کو صحیح طریقے سے پڑھنا اور درست تلفظ کے ساتھ پڑھنا انسان کے لیے ممکن ہو جاتا ہے۔ اعراب کی مدد سے الفاظ کو صحیح لکھا، بولا اور پڑھا جاتا ہے۔ اگر اعراب صحیح ہوگا تو لفظ کو لکھا بھی ٹھیک جائے گا، بولا بھی ٹھیک جائے گا اور پھر پڑھا بھی ٹھیک جائے گا۔ جیسے آپ کے لیے مثال ہے، پل کا معنی ہے لمحہ، اور پل کا معنی 2 جگہوں کے درمیان راستہ ہے۔ پل اور پل لکھنے میں ایک طرح سے استعمال ہوتے ہیں۔ آپ اگر توجہ کریں تو یہاں پہ یہ پل لکھا ہوا ہے، اور یہاں پہ اگر اس کو ہم پل کو پل بنانا چاہیں تو لکھنے میں یہ ویسے ہی آئے گا، صرف اس کے اوپر اعراب تبدیل ہوگا۔ لکھنے میں دونوں ایک جیسے ہیں، لیکن معنی میں کتنا فرق ہے؟ اس قدر زیادہ فرق ہے کہ پل کہتے ہیں ایک گھڑی کو، ایک ساعت کو یا ایک لمحے کو، جبکہ پل کہتے ہیں 2 دریاؤں کے درمیان سے یا 2 سڑک کے درمیان سے یا 2 نہروں کے اوپر
اگر کوئی گزرنے کے لیے راستہ بنا دیا جائے تو اسے پل کہتے ہیں، جو دو جگہوں کو ملانے کے کام آتا ہے۔ اب دیکھیں، اگر ہم لکھا پل ہو اسے پل پڑھتے رہیں تو کس قدر معنی کی تبدیلی ہوگی اور کس قدر جو ہے وہ ہماری بات دوسرے بندے کو سمجھ ہی نہیں آ سکے گی۔ تو اس لیے اعراب کا جاننا بہت ضروری ہے۔ ان الفاظ میں صرف زبر اور پیش کے فرق سے الفاظ کا تلفظ اور معنی بدل گئے ہیں، یعنی اگر زبر کا فرق ہوا، زیر کا فرق ہوا تو لفظ کا معنی بھی بدل گیا اور لفظ کا اعراب بھی بدل گیا۔ تو پیارے بچوں، اعراب کی تبدیلی سے معنی کی تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ یہاں آپ کے سامنے چند الفاظ میں نے لکھے ہیں جو دیکھنے میں ایک جیسے ہیں، لیکن صرف ان کے اوپر زیر زبر کا فرق ہوا ہے، یعنی زیر کو زبر کے ساتھ بدلا گیا، زبر کو زیر کے ساتھ بدلا گیا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ان کی وجہ سے کتنا معنی کے اندر فرق آیا۔ تو میں آپ کے سامنے ایک لفظ کی مثال رکھوں گا، باقی جو لفظ ہیں وہ آپ اپنی اپنی لغت سے تلاش کریں گے اور وہاں سے دیکھیں گے کہ کس طرح سے زیر زبر بدلنے سے یا اعراب بدلنے سے لفظ کا مفہوم اور معنی بھی بالکل تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو آئیے آپ کو سمجھانے کے لیے میں ایک مثال پیش کرتا چلوں۔ پیارے بچوں، یہ ایک لفظ ہے عالم، عالم جس کے لام کے اوپر زبر ہے، لکھنے میں یہ اسی طرح آتا ہے عالم۔ اب یہ عالم بھی ہو سکتا ہے اور عالم بھی ہو سکتا ہے۔ اگر تو اس کے لام پر زبر ہوگی تو یہ عالم ہوگا، اور اس کا معنی کیا ہے؟ عالم کا معنی ہے دنیا، کائنات، ورلڈ، یہ عالم کا معنی ہے۔ جبکہ اگر اسی عالم کے لفظ کو لکھ کر اس کے نیچے زیر لگا دی جائے تو اس کا معنی ہو جاتا ہے علم جاننے والا، علم رکھنے والا یا علم سکھانے والا۔ جو عالم ہوتے ہیں اور جو ہمیں علم دیتے ہیں تو پھر اس کا معنی وہ بن جائے گا۔ آپ دیکھیں، دنیا ایک الگ چیز ہے، علم ایک الگ چیز ہے، لیکن ایک زبر زیر کے فرق سے اتنا بڑا معنی کی تبدیلی جو ہے وہ واقع ہوئی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اعراب کو سیکھنا کس قدر ضروری ہے۔ تو پیارے بچوں، یہاں پہ آپ ویڈیو کو سٹاپ کریں اور یہاں پہ جو باقی دو لفظ لکھے ہیں علم اور علم، اشکال اور اشکال، ان لفظوں کو آپ اپنی لغت سے تلاش کریں اور وہاں پہ تلاش کر کے دیکھیں کہ ان دونوں میں زیر زبر بدلنے سے، اعراب بدلنے سے کس طرح سے معنی کے اندر تبدیلی واقع ہوئی ہے۔ ویلکم بیک جی۔ تو پیارے بچوں، یقیناً آپ نے ان چار لفظوں کو ڈکشنری سے، لغت سے تلاش کیا ہوگا اور آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ جب لفظ بدلتا ہے، اس کا اعراب بدلتا ہے تو اس کی وجہ سے مفہوم بھی تبدیل ہو جاتا ہے اور معنی بھی بدل جاتا ہے۔ پیارے بچوں، یہاں آپ کے لیے ایکسرسائز ہے، مشق ہے، جو آپ کی کتاب میں بھی موجود ہے۔ درج ذیل الفاظ کے اعراب تبدیل کریں اور ان کے معانی تلاش کریں۔ یعنی یہ لفظ قسم ہے، اس کا اعراب بدل سکتا ہے کہ آپ اسے قسم بنا دیں، عمر ہے اسے عمر بنا دیں، بن ہے اسے بن یا بن بنا دیں، پھرتی کو پھرتی بنا دیں، علم کو علم بنا دیں۔ تو ان لفظوں کو آپ نے اعراب بدل کر ان کے معانی اگین آپ نے لغت سے تلاش کرنے ہیں اور ان کو اپنی اپنی کاپیوں پہ تحریر کرنا ہے اور اپنے اساتذہ کرام کو دکھانا ہے، تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ کس طرح لفظ کے اوپر حرکت بدلتی ہے اور لفظ کا اعراب بدلنے سے لفظ کا معنی بھی بالکل تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ تو پیارے بچوں، اب آپ کے لیے ایک اور سرگرمی ہے، اعراب کی تعریف اور مقصد بتائیں۔ کتاب میں کوئی سے 10 الفاظ منتخب کریں اور ان پر اعراب لگا کر ان کا تلفظ واضح کریں۔ تو اساتذہ کرام سے میری گزارش ہے کہ یہاں ویڈیو کو سٹاپ کریں اور کمرہ جماعت میں بچوں سے یہ ایکٹیویٹی، یہ سرگرمی مکمل کروائیں۔ ویلکم بیک عزیز طلباء و طالبات، یقیناً آپ نے اس سرگرمی سے بہت زیادہ فائدہ حاصل کیا ہوگا۔ پیارے بچوں، یہاں ایک اور سرگرمی ہے آپ کے لیے، طلباء دو دو کی جوڑیوں میں تقسیم ہو کر لغت میں معنی تلاش کرنے کی سرگرمی کریں۔ ایک طالب علم لفظ بتائے اور دوسرا طالب علم معنی تلاش کرے۔ یہ ایکٹیویٹی آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کہ جو آپ کی ایکسرسائز میں لفظ دیے گئے ہیں، آپ انہی الفاظ کو لغت سے تلاش کریں اور ایک جو ہے وہ لفظ تلاش کرے، دوسرا اس کا معنی تلاش کرے، یا ایک لفظ بتائے اور دوسرا اس کا معنی تلاش کر کے دوسرے کو بتائے، اور اس طرح سے اس ایکٹیویٹی کو آپ کمرہ جماعت میں مکمل کر سکتے ہیں۔ تو اگین میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو سٹاپ کر کے ذرا اس ایکٹیویٹی کو مکمل کروا لیجیے۔
جی تو پیارے بچوں، یقیناً اس ایکٹیویٹی سے بھی آپ کے اندر یہ بات کا علم پیدا ہوا ہوگا اور شعور پیدا ہوا ہوگا کہ اعراب کے بدلنے سے کس طرح سے لفظ کا معنی اور مفہوم تبدیل ہو جاتا ہے۔ آپ کے لیے گھر کا کام ہے، گھر کا کام یہ ہے کہ حمد کی پڑھائی کریں اور ایسے الفاظ کا چناؤ کریں جن کے اعراب تبدیل کرنے سے ان کے معنی بھی بدل جائیں۔ کوئی سے 5 الفاظ پر اعراب لگائیں اور ان کو جملوں میں استعمال کریں۔ یہ کام آپ نے اپنے والدین کی مدد سے کرنا ہے، ان کی رہنمائی سے کرنا ہے۔ اپنی حمد میں سے آپ نے الفاظ منتخب کرنے ہیں جن کے اوپر اگر ان کا اعراب تبدیل کیا جائے تو ان کے معنی میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے۔ پھر ان میں سے 5 لفظوں پہ اعراب لگا کے ان کو جملوں میں بھی استعمال کرنا ہے۔ یہ آپ اپنے والدین کی مدد سے اس کام کو مکمل کریں گے۔ جی تو پیارے بچوں، اس ویڈیو لیکچر کی ڈسکرپشن میں آپ کو ملے گی ورک شیٹ، لیسن پلان اور پی پی ٹیز۔ آپ ان ساری چیزوں کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور ڈاؤن لوڈ کر کے ان سے بھی مستفید ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے لیکچر کا دورانیہ مکمل ہوا چاہتا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل نئے سبق کے ساتھ لیکچر نمبر 1.2 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔